بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ وہ جو اسٹوڈنٹ نے بات کی کہ سر میں نے ویمنز یونیورسٹیز آر ایجنٹ آف چینج، اس پر ایسے لکھے کہ 5 مارکس آئے، کہتا ہے I'm so depressed, disheartened now، میرا تو جی نہیں چاہتا کہ آگے میں کیا پھر مزید کیا پڑھ لوں، کہاں چلا جاؤں۔ پھر لوگوں سے پوچھا دس از دا بیسٹ اکیڈمی، میں نے جوائن کر لی، دس از دا بیسٹ ٹیچر، میں نے جوائن کر لیا، اتنا سال پڑھو وہ بھی پڑھ لے، بیسٹ کتابیں، کہتا ہے انگریزی میں کہیں میری خرابی نہیں تھی، اب بتائیں، کہتا ہے جی میں FCSS کروں۔ تو میں نے کہا جی تم بتاؤ کہ آپ نے یہ کیا لکھا اس میں، تو کہتا ہے جی میں نے کہا عورتوں کو تعلیم دو گے، عورتیں مختلف شعبوں میں جائیں گی، اپنا رول ادا کریں گی، ایجوکیشن میں جائیں گی، ایجوکیشنسٹ ہوں گی، ہیلتھ میں جائیں گی، ہیلتھ میں رول ادا کریں گی، پارلیمنٹ میں جائیں گی، پولیٹکس میں جائیں گی، اپنا رول ادا کریں گی، ملک ترقی کرے گا۔ تو میں نے کہا دس واز ناٹ دا کوسچن، وہ تو مرد بھی کر رہے ہیں، وہ ہاسپٹل میں بھی ہیں، ایجوکیشن میں بھی ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، کچھ اور اضافہ کر دیں آپ، عورتوں کو بھی بیچ میں ڈال دیں تو فرق کیا پڑ جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ادارہ اس لیے نہیں چل رہا کہ 100 مرد ہیں تو بیچ میں 5 عورتوں سے چل پڑے گا، تو مجھے بتائیں وہ 5 عورتیں کس طرح ڈیفرنٹلی پرفارم کریں گی؟ از اٹ دا کوسچن؟ ایجنٹ آف چینج وہ کیا ٹریگر کریں گی 5 جا کر اس میں؟ کہتا سر جی پھر وہ ایجنٹ آف چینج بنتی پھر کیسے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی CSS میں عورتوں کو ڈال دو، ہاسپٹل میں وہ ڈال دو، ایجوکیشن میں ڈال دو، پارلیمنٹ میں عورتیں لے آؤ۔ تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا پارلیمنٹ میں پہلے نہیں ہوتی تھی، جب سے UN نے کہا ہم نے ڈالنی شروع کر دی تو پارلیمنٹ نے کتنا بیٹر پرفارم کر دیا، ٹیل می، کیا وہ ایجنٹ آف چینج ثابت ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں اگر آپ 20 اور ڈال دیں عورتیں؟ اب میں نے کہا کوشچن کو اس کو دیکھیں، کہتا جی پھر آپ بتاؤ۔ اب میں نے کہا میں with my limited knowledge and with all the constraints I have، میں ویمنز یونیورسٹیز آر ایجنٹ آف چینج کے ایجوکیٹڈ جو گرل ہے، ایجوکیٹڈ گرل عورت، اس ایجوکیشن کے بعد جو ڈیویڈنڈز ملتے ہیں مرد کو اتنی تعلیم دینے سے نہیں ملتے جو اس کو تعلیم دینے سے ملتی ہیں۔ دیٹ از دا کریٹیکل پوائنٹ۔ مرد کو جتنا مرضی پڑھا دیں اتنا ہی عورت کو پڑھا دیں، فرق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرق پیدا ہوتا ہے when I say when you educate a girl you educate a mother۔ The best university in the world has been declared 1,000 times greater and useful than MIT, Stanford, Cambridge and Oxford۔ That is the institutional lap of the mother۔ بچے کی سب سے پہلے تعلیم ماں کے پاس ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں کسی کہہ دیا نپولین سے منسوب کیا جاتا ہے، اوروں سے منسوب کیا جاتا ہے give me the good mother I will give you the good nation۔ دنیا میں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ڈسٹنگشنگ فیچر یا کمپیٹیٹو ایج اوور ادر آرگنائزیشن کس ایریا میں ہوتا ہے؟ کیا اس کی ٹیکنالوجی میں ہوتا ہے؟ اس کے فائنینشیل ریسورسز میں ہوتا ہے؟ نو۔ اس کی بہت خوبصورت بلڈنگ میں ہوتا ہے؟ نو۔ سب سے بڑا ثابت ہوا ہے اس کی کوالٹی آف دا ہیومن ریسورس دی آرگنائزیشن ہیز ریکروٹڈ اور اسٹافڈ۔ جس کے پاس بہترین ہیومن ریسورس ہوگا یہی اس آرگنائزیشن کا ایج ہوگا اوور دوز جس کا ہیومن ریسورس ہی ڈل ہے، نہ اس کے پاس ایبلٹی ٹو پرفارم ہے، نہ ولنگنس ٹو پرفارم ہے۔ اس کی مشینیں کچھ بھی نہیں کریں گی، اس کے پاس جتنے بھی فائنینشیل ایسٹس پڑے ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی نسبت آگے نہیں، اوپر نہیں جا سکتا۔ اب بات تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے۔ جاپان واز ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ دا ڈراپنگ آف دس little man and the fat man in the form of atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki, nothing was left there. The Germany was razed to the ground. No building was, intact. یہ لائک فینکس کیسے ہمارے جو ہو گئی ودن اے ایئر 2-3 years؟ یہ سارا کچھ تباہ ہو گیا، انفراسٹرکچر، نو منی، کوئی چیز سلامت نہیں ہے۔ صرف ایک چیز سلامت رہی تھی، یہ جو اندر سوچ ہے یہ تو موجود تھی نا ان کے پاس، جرمنز کے پاس بھی تھی، جاپنیز کے پاس بھی تھی۔ پھر اسی کو استعمال کیا جاپان نے، ہنڈا، سوزوکی، کرولا، امریکہ کو بیچ کر سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا یہی جرمنی، آپ ذرا بھی گوگل پر جائیں 1945 میں
the condition of Berlin when the Soviet forces are entering as a conqueror, कोई बिल्डिंग सलामत नहीं है। और अब भी देखें what the position of the recent Berlin now, बात मैं कर रहा हूँ ह्यूमन रिसोर्स, ये ज़ाया नहीं होती। कौन ले जाएगा ये चीजें? कोई नहीं लेके जा सकता। बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स की पहली दरसगाह उर्दू में हम कहते हैं माँ है। आप बताएं, एक वालदा क्वालिफाइड है, दुनिया के उलूम पढ़ चुकी है, इंसानों की साइकी जानती है, उनसे इंटरेक्ट करना जानती है, उसमें एक बोल्डनेस है, वो करेजियस है, वो हर तरह के बंदों से बात कर सकती है, कंपेटिटिव है। जैसे हम हजरत खदीजा की मिसाल देते हैं ना, तो वो बिजनेस आइकॉन थी उस वक्त की। बड़े बड़े ग्रुप्स उनकी कमान में सीरिया तक ट्रेड करने जाते थे, वो उधर बैठी हुई है घर में, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग पावर, उसका मैकेनिज्म देखें, वो रिसोर्स बन चुकी थी, एचआर बन चुकी थी जी। अब मां को जब आप ये एक्सपर्टीज देते हैं, बच्चा जितना मां से एसोसिएट होता है वो बाप से कहां होता है। बाप सुबह का गया शाम को आएगा, उसकी अल्लाह ने ड्यूटी अलग लगाई हुई है कि आपने पैसे करके इंतजाम करना है घर का, कि घर बनाए, इनको खाने पीने का मिला, इनको लिबास मिले, इनकी तालीम का इंतजाम हो। रेस्ट ऑल रेस्ट विद द वाइफ, द मदर। अब उसकी जो तरबियत का अंदाज होगा, जितनी उसकी एसोसिएशन बच्चे से होती है, दुनिया की सारे असातिज़ा इकट्ठे कर ले, वो एसोसिएशन नहीं हो सकती जो माँ की बच्चे से होती है। अगर माँ की यूनिवर्सिटी का लेवल आपने ये कर दिया, सारी दुनिया को वो समझती है, उसको पता है कि इंसान डेवलप कैसे किया जाता है, इसकी तरबियत कैसे की जाती है, इसको होमवर्क कैसे कराना है, तालीम से मोहब्बत कैसे पैदा करनी है, इसमें क्रिएटिविटी कैसे डालनी है, ये इन्वेंटर डिस्कवरर बनाना है। मैं माँ से बात करता हूँ, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है, मेरे बच्चे तरक्की कर जाएं, इस दुनिया में कोई मुकाम हासिल कर जाएं। अब ये उसमें इंटेंशन है, बाप के पास भी इंटेंशन यही है, लेकिन बाप के पास वक्त नहीं है। माँ वो है जिसके पास इंटेंशन भी है और वक्त भी है। अगर ये यूनिवर्सिटी एजुकेट कर दें तो बच्चे कैसे ना ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे। एजेंट ऑफ चेंज तो यहां बनी है। द गर्ल एजुकेशन इज ए मदर एजुकेशन। मैं कहा बेटा बताओ, आपने ऐसे को इसके गिर्द कितना घुमाया है? कहते जी यही एक पॉइंट था, ये तो मेरे जेहन में नहीं था, ना किसी ने बात की थी। एजेंट ऑफ चेंज बनती है ये। क्यों प्रो गर्ल एजुकेशन दुनिया होती जा रही है? इसकी दुनिया रोशन करो, फिर उसी रोशन दुनिया में अपने बच्चों को लेके जाएगी ये। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं उसमें एक लिंक माँ का निकलेगा। मैं बताऊं, एक दिन जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, उनकी वालदा का इंटरव्यू आया। मुझे वालदा से दिलचस्पी थी कि ये वालदा कौन है, वालदा जिसका बेटा प्रेसिडेंट तक पहुंचा या लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंचा। मैंने गौर से इंटरव्यू सुना, दिल्ली में थे। मुझे उसकी वालदा का एक फिक्रा नहीं भूला, बाकी सारा कुछ भूल गया। वो कहती थी कि मैं जो ये थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं इसको क्वालिटी बुक्स लाकर देती थी दिल्ली की मार्केट से। ये क्वालिटी बुक्स का लफ्ज मैंने जब सुना कि शी वॉज नॉट कॉन्शियस अबाउट द क्वांटिटी ओनली, द बुक्स ओनली, द मदर वॉज कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी बुक्स। जिसकी माँ बच्चे को दुनिया के बेहतरीन राइट अप दे रही है, जिसमें बेहतरीन सोचे हैं, एस्टेब्लिश सोचे हैं, जिनको कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता, जो कि तरक्की के जीने हैं, तरक्की के रास्ते हैं, दुनिया की बेस्ट ऑथर्स की लिखी हुई हैं, वो निकाल कर बच्चे को कह रही है बेटा पढ़ो। फिर वो कह रही है कि बताएं क्या था इसमें खुद, और माँ पढ़ चुकी है वो। अब बताएं चेंज कैसे आई? वो लेफ्टिनेंट जनरल तो उस दिन बन गया। जितने बच्चे एसोसिएट होते हैं उससे, फ्रैंक होते हैं, ओपन होते हैं, खुल के बात करते हैं, बाप के सामने नहीं कर सकते। और यही कदगने लगती हैं जहां क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। खौफ, मुआशरे की जो चेंज है, मुआशरा जहां ह्यूमन रिसोर्स बनता है पहली दफा, वो खवातीन यानी कि माओ की वजह से बनना है। माओ की क्वालिटी एजुकेशन मीन्स ए लॉट। बाप बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, चेंज आती है थोड़ी बहुत, बाप भी तो पढ़ रहे हैं थर्ड वर्ड में, वही काम कर रहे हैं, वो भी दुनिया में घूम रहे हैं। माँ को कहाँ तो बंद करके रखा हुआ है, कई तो इलाकों में बिल्कुल ही बंद करके रखा हुआ है।
اس نے بچے کے دماغ کیسے کھولنے ہیں جو خود بند ہے. اس کو صرف ڈائریکشنز ملتی ہیں, اس کی کوئی دنیا نہیں ہے. پیرنٹس, فادر, بردرز, میں کچھ ایریاز کی بات کرتے ہیں, پہلے ان کے زیر اثر, پھر خار سے جو خاوند دیا جاتا ہے پھر اس کے زیر اثر. اب بتائیں وہ ایجنٹ آف چینج کیسے بنے گی؟ وہ تو نیگیٹو چینج کا ایجنٹ بنا دیا آپ نے. تو یہ ایکسپوجر جو ہیں, لفظ آتا ہے ایکسپوجر. جیسے میں کہتا ہوں میرے پاس کوئی ڈپریسڈ بندہ ڈسارٹڈ آئے تو میں, جیسے آپ جانتے ہیں, ایک ہی سوال کرتا ہوں, مجھے ان 5 بندوں کے نام لکھ دیں جن سے سب سے زیادہ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. میں پھر پوچھتا ہوں یہ 5 بندے کرتے کیا ہوں؟ تو جب وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ بھی کچھ نہیں کرنے لگے. اگر یہ 5 بندے کوئی اسٹیبلش لوگ ہیں, دنیا کو جانتے ہیں, اپنا لوہا منوا چکے ہیں, وہ کسی نہ کسی فیلڈ اور ڈومین میں بہت آگے جا چکے ہیں, ان سے آپ ایکسپوزڈ ہیں, آپ مجھے انڈورس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجیں تب آئی ہیں جب کسی اچھے شخص سے آپ کا انٹریکشن ہوا اور اس نے آپ کو کہیں سے کہیں لے گیا. میں بتاؤں کہ میں سی ایس ایس کبھی بھی نہ کرتا, مختصر بات لمبی ہو جاتی ہے. ہیومن ریسورس کی میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر میرے گھر میں پہلا اے ایس پی میرے بڑے بھائی کا دوست, ایک دن جب اس نے کہا جی میں اے ایس پی بن گیا ہوں, وہ پہلی دفعہ میرے دماغ میں آیا کہ مڈل کلاس کا بندہ بھی سی ایس پی ہو سکتا ہے. ورنہ میرے ذہن میں ڈال دیا گیا تھا جس کے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں اس نے کہاں سی ایس پی بننا. دس واز انگرینڈ ان مائی مائنڈ. لیکن اس دن ٹوٹا وہ جو زنجیر تھی مجھے, جس نے مجھے جکڑا ہوا تھا, وہ زنجیر ٹوٹی اس ایکسپوجر سے. اسی طرح باتیں کرتا تھا, اسی طرح کا لباس پہنتا تھا, ہماری کلاس کا بندہ تھا. جب اس نے کہا جی اے ایس بی ہو گیا, میں نے کہا کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے اس کو پڑھنے کا شوق ہے. That made me to pick up the book. And right now I'm in front of you people. اور آپ نے دیکھا میری ساری ویڈیو میں مڈل کلاس کو اوپر اٹھانے کی باتیں ہوتی, اور میں کہتا ہوں اس کا زیور تعلیم ہے. اور اس کے پیچھے ہمیشہ میری بات ختم ہوتی ہے, گرل ایجوکیشن از اے مدر ایجوکیشن.